بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہت عزیز بہنوں، بیٹیوں اور سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک منظرنامہ پیش ہو رہا ہے، ایک خوفناک منظر ہے۔ یہ منظر آتش فشاں پہاڑ کا منظر ہے، آگ کا منظر ہے، جوش مارتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی، جلاتی ہوئی، ہر شے کو مٹاتی ہوئی آگ، خوفناک تباہیاں پھیلاتی ہوئی، چیختی چنگاڑتی ہوئی آگ۔ یہ آگ کس چیز کی یاد دلا رہی ہے؟ یہ آگ نار جہنم کی یاد دلاتی ہے، دوزخ کی یاد دلاتی ہے، وہ آگ جو دنیا میں 70 گنا زیادہ ٹھنڈی کر کے بھیجی گئی ہے۔ یعنی دوزخ کی آگ 70 گنا زیادہ تیز، بھڑکتی ہوئی، ہولناک اور گرم آگ ہے۔ اس کا تصور ہی جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اب بتائیے کہ کون ہے جو اس آگ کو چھونے تک کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ اس آگ سے بچنے ہی کی تمام انسانیت کوشش کرتی ہے۔ دنیا میں جیسے ہم آگ سے جلنے سے بچتے ہیں، تو اللہ غفور رحیم نے ایک ماہ مبارک یعنی کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو وہاں آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے، قرآن حکیم میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امت پر احسان ہے کہ رمضان مبارک کی صورت میں اللہ رب العالمین نے سعادت کے دن اور عبادت کی راتیں عطا فرمائی ہیں۔ یوں تو ہر لمحہ ہی رمضان مبارک کا فضائل و برکات کے خزانے لیے ہوئے ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آخری عشرہ اہم ترین ہے۔ یہ عشرہ ہے آگ سے رہائی کا عشرہ، عشرہ نجات دوزخ۔ اس میں اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دعائیں بھی تلقین فرمائی گئی ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنا من النار۔ قرآن حکیم جو سیدھا راستہ دکھانے اور جہنم کی آگ سے بچانے کی تعلیمات سکھانے آیا ہے، اسی القرآن میں اس آگ کی اور اس میں جانے والے افراد کے بارے میں متعدد مقامات پر تذکرات ملتے ہیں۔ تو سورہ نبا میں فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ سورۃ التکویر میں فرمایا وَإِذَا الْجَحِیمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ اور سورۃ الحمزہ میں اسے نار اللہ کہا گیا، یعنی یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے بلکہ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی۔ سورۃ القاریہ میں نارن حامیہ کہا گیا کہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ آگ جو خوب بھڑکائی گئی ہے، جوش مارتی ہوئی، خوفناک تباہی پھیلاتی ہوئی آگ، چیختی اور چنگاڑتی ہوئی آگ، ہر شے کو مٹاتی ہوئی، جلاتی ہوئی آگ، یہ آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اور تیز ہولناک ہے۔ اس کا ایک ہلکا سا نظارہ تب دیکھنے کو ملتا ہے جب کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو اس آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک سلگایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک مزید بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، چنانچہ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل دوزخ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اہل دوزخ میں ہر تندخو، بدمزاج، بخیل اور متکبر شخص ہوگا۔ مسلم کی حدیث میں امت کے مفلسوں کے بارے میں فرمایا، میری امت کے مفلس وہ ہیں جو قیامت کے روز ڈھیر ساری نمازیں، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئیں گے، مگر ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا۔ اس کے بدلے میں اس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی۔ اگر وہ ختم ہو گئیں تو دعوے داروں کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر وہ سر کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تمام تنبیہات ہمیں اس آگ سے ڈرانے اور اس سے بچنے کی تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے۔ ہر اس بندے کے گناہوں کی معافی عطا فرماتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگ لے، پلٹ آئے، توبہ کر لے اور نیک عمل شروع کر دے۔ اللہ ہر رات بڑی تعداد میں امت کے گناہ گاروں کو دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک کی آخری رات تو پورے مہینے کی گنتی کے برابر مسلمانوں کو آگ سے نجات دلائی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہر شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان نجات کے طریقے بھی بتائے. فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور آگ سے رہائی مل جائے گی. رمضان المبارک میں جس نے کسی خادم پر کام کا بوجھ ہلکا کیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے آگ سے رہائی دے گا، کیونکہ روزہ آگ سے ڈھال ہے. قرآن حکیم میں فرمایا سورہ آل عمران میں، اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. دراصل کامیاب وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. حالانکہ دوزخ میں خفیف ترین عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کے قدموں تلے 2 چنگاریاں ہوں گی جس سے اس کا دماغ کھولے گا. ترمذی شریف. یعنی سب سے بڑی کامیابی دوزخ سے بچ جانا ہے اور جنت الفردوس حاصل کرنا ہے. تو سب سے پہلے فیصلہ کر لیجئے کہ جنت چاہیے، جنت لینی ہے، مغفرت کروانی ہے، آگ سے نجات کا پروانہ حاصل کرنا ہے. سورہ مطففین میں 26ویں آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. یعنی زندگی کا چام جو ایکسائٹمنٹ میں ہے اور ایکسائٹمنٹ سکسیس یعنی جیت میں ہے، تو سب سے بڑی کامیابی الفوز الکبیر، الفوز المبین، الفوز العظیم جنت میں جانا ہے. جب یہ فیصلہ کر لیا تو اب آئیے آخری عشرے میں آگ سے نجات کے لیے کمر کس لیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرے میں نہ کرتے تھے. اور کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اپنی کمر کس لیجئے، کیونکہ آخری عشرے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس عشرے میں اللہ رب العالمین نے امت کو اضافی انعامات سے نوازا ہے، جیسے لیلۃ القدر، اعتکاف، لیلۃ الجائزہ جیسی عبادتیں. یہ ایسی عبادات ہیں جو پورے سال میں ایک بار عطا کی جاتی ہیں اور ان کا اجر و ثواب لامحدود ہے. اسی لیے یہ موقع کمر کسنے کا ہے کہ وقت کم ہے. اگر یہ رمضان بخشش کروائے بغیر گزر گیا تو ہم سے بڑا کوئی محروم نہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. گناہوں کی مغفرت کروانی ہے، گناہوں کو مغفرت میں بدلنا ہے، اپنی جہنم کی آگ کو بجھانا ہے اور جنت کا داخلہ لینا ہے. اہم ترین کام اس عشرے میں کرنے والے یہ ہیں کہ سب سے پہلے توبہ استغفار کیجئے، خوب دعائیں کیجئے، اس یقین کے ساتھ کہ قبول ہوں گی. اللہ تعالی ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور ہر اس بات اور کام سے پناہ مانگتے ہیں جو آگ سے قریب کرے. اے اللہ ہم وہ ایمان مانگتے ہیں جو کبھی نہ چھینا جائے، اور وہ نعمت جو کبھی نہ مٹے، وہ لذت جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند ترین درجات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت مانگتے ہیں. پھر بڑا کام ہے پورے مہینے میں کرنے کا، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ جب آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بارش لانے والی تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سخیوں کا گھر ہے، اور رمضان مبارک کی ہر رات اللہ تعالیٰ 3 بار اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو بخش دوں. اور پھر وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی ہے جو اس کو قرض دے، جو نہ خالی ہاتھ ہے نہ ظالم. بخاری شریف میں حدیث مبارکہ درج ہے. اسی لیے یہ صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے اور اس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجئے جو خود عطا فرماتے ہیں، اور پھر اپنی ہی راہ میں خرچ کرنے والے کو 70 گنا اور 700 گنا اور بے حد و حساب اجر عطا فرماتے ہیں. حدیث قدسیہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. ترمذی شریف. اور پھر اس عشرے کا اہم ترین کام قیام اللیل ہے. آخری عشرے کی ہر رات جاگ کر گزاریے تاکہ عظیم نعمت لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے حاصل ہو سکے، جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور مطلع الفجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اس رات انسانوں کے معاملات کے فیصلے فرمائے جاتے ہیں. قدر کی رات ہے، زمین سے آسمان تک ملائکہ بھر جاتے ہیں اور ہر جاگنے والے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اپنے رب سے مناجات کرنے اور شکرانہ ادا کرنے کی بہترین رات. شکرانہ ادا کیجئے قرآن حکیم جیسی نعمت پر، شکرانہ ادا کیجئے خدا داد پاکستان جیسی مملکت کے عطا ہونے پر، جو 27ویں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں
دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ فرمایا گیا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے سب پر نظر رحمت فرمائی ہے، سب کو معاف کر دیا ہے، سب کے گناہ بخش دیے ہیں، سوائے 4 آدمیوں کے، کثرت سے شراب پینے والے، والدین سے قطع تعلق کرنے والے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والے، اور دوسروں سے بغض، عداوت اور نفرت رکھنے والے۔ بے حقی اس عشرے کا اہم ترین ایک اور کام اعتکاف ہے۔ زندگی میں جب جب موقع ملے اعتکاف جیسی سعادت ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے کٹ کر رب کا ہو جانا، رب سے جڑ جانا، اس کی روحانی لذت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کورونا کے حالات میں تو 15 دن تنہائی میں صحت کے لیے گزارنے والے کیا رب کی محبت میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے 10 دن تنہائی میں نہیں گزار سکتے؟ یہ تجدید محبت کا موقع ہے، تجدید ایمان کے لیے بہترین موقع ہے۔ عہد کیجیے اپنے رب سے، انکنڈیشنل لو اور فیتھ کا عہد۔ اپنے رب کی رضا کے لیے انلیمیٹڈ ایفرٹس کیجیے تاکہ مقام بلند تک پہنچ سکے۔ اس عشرے کا آخری اہم ترین کام لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی چاند رات کی عبادت کو ضائع نہ کیجیے۔ یہ تو مزدور کی مزدوری ملنے کی رات ہے، اس رات رب کو ناراض نہ کیجیے۔ بازاروں، باورچی خانوں اور عید کی تیاریوں میں زیادہ وقت نہ لگائیے، بلکہ عبادت، ریاضت، دعاؤں میں دل لگائیے۔ آنسوؤں سے رمضان المبارک جیسے مقدس مہمان کو رخصت کیجیے۔ عید کی خوشی بھی ہے اور رمضان کی مبارک ساعتوں کے رخصت ہونے کی اداسی بھی ہے۔ عید کی خوشیوں کو مسنون طریقے سے گزارنا ہے۔ دیکھیں عبادت گزاروں کی عید کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شیطان و دور سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ وقت ہے ایمان کی سیکیورٹی بڑھانے کا، آن گارڈ رہنے کا۔ چیک کیجئے کہ شیطان ہماری اتنی قیمتی اور محنت سے حاصل کی ہوئی نیکیوں کو چھین کر لے نہ جائے۔ آخری بات، ایک ایک کر کے اپنی خرابیوں پر، نافرمانیوں پر اور کوتاہیوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان میں کم از کم 3 برائیاں چھوڑ دیجئے، 3 نیکیاں اپنا لیجئے اور اپنی 3 قیمتی ترین چیزیں رب کی راہ میں قربان کر دیجئے اور جنت خرید لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سے یہ سعادت کے کام کروا لیں، قبول فرما لیں اور اجر عطا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔